ہر دن کو ریپیٹ کرتی ہے، ہر سال آپ کا دن ریپیٹ کرتی ہے. تو کل 5 دن سے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ 2014 میں جب حامد میر ہم تمہارے ساتھ ہیں ایک کمپین چل رہی تھی اور جیو اسی طرح زیر عتاب تھا اور جیو کے خلاف اسی طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی. تو اس وقت یہ تمام ساتھی فہیم ہو، دانا بھائی ہو، شکیل ہو، راجہ بھائی ہو، ہم سب اسی طرح رانا صاحب وغیرہ اور یہ اقبال خاکسار صاحب جو جن کا تعلق تو ایک مسلم لیگ نون سیاسی جماعت سے ہے لیکن یہ ورکر ہے بنیادی طور پہ ہمارے ساتھی، ہم سب اسی طرح سے جدوجہد میں تھے. پھر ایک وقت آیا، کامیابی ہوئی جدوجہد کی اور اسی طرح اس میں بھی کامیابی ہوگی. ہم یہ ضرور بات کرتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کا 78واں روز. یہ میں تمام ساتھی جو اس کیمپ میں بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات کہتا چلوں. ابھی ہم فہیم اور ہم یہی بات کر رہے تھے اور شکیل سے بھی یہ بات ہو رہی تھی. یہ میر شکیل کی گرفتاری کا 78واں دن نہیں ہے. میر شکیل گرفتاری کے 10ویں اور 15ویں روز بآسانی رہا ہو سکتے تھے کیونکہ تمام مذاکرات، تمام ڈائیلاگ مکمل تھے. اب یہ میر شکیل کی حکمت عملی تھی کہ وہ اس معاملے میں جو شرائط ان کی تھی ان شرائط پہ میر شکیل رائی نہیں چاہتے تھے اور آج بھی نہیں چاہتے تھے. تو لہٰذا یہ پوری میں 10 سے 12 روز پہلے کی بات ہے، میں اس میں کیونکہ 1-2 جگہ موجود تھا اور وہاں پر یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. اور یہ پھر میر شکیل الرحمان کی کامیابی کا 78واں دن ہے. یہ میر شکیل الرحمان کی حکمت عملی کا 78واں دن ہے. یہ میر شکیل الرحمان کی منصوبہ بندی کا ہے یا ایک حکمت عملی کا ایک جو پیمانہ ہے اس کی کامیابی کا 78واں دن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میر شکیل الرحمان کو انہوں نے گرفتار تو کیا اپنی حکمت عملی کے تحت. تو میر شکیل الرحمان جو فطرتاً صحافی ہے، جو خاندانی صحافی ہیں، اس کے اوپر بہت بحث ہو سکتی ہے. جو بھی چاہے ہم سے بحث کر سکتا ہے. یہ سب ہم سارے جو ہم کارکن بیٹھے ہم میں سے کسی سے بھی کوئی بحث کر لے، خاندانی صحافی ہیں. اب پھر ان کی حکمت عملی کا دور شروع ہوا. اب ان کی حکمت عملی کیسے کامیاب رہی؟ اس سے پہلے بڑے بڑے سیاستدان بھی یہ بات نہیں کر پاتے تھے کہ نیب اور نیازی کا گٹھ جوڑ ہے. یہ کس نے بے نقاب کیا؟ یہ میر شکیل الرحمان نے بے نقاب کیا. یہ جیو نے بے نقاب کر دیا. یہ جنگ گروپ نے بے نقاب کر دیا. یہ دا نیوز نے بے نقاب کر دیا. یہ میک نے، اخبار جہاں نے، ان سب نے بے نقاب کر دیا. اس کے بعد آگے بڑھے تو آپ کو لگے گا یہ عمران نیازی جو اس کو بولتے ہیں کہ انا پرستی، انا اچھی چیز ہوتی ہے. انا کبھی برے بندے میں نہیں ہوگی، انا ہمیشہ اچھے لوگوں میں ہوتی ہے. یہ ڈھٹائی ہے. عمران خان کی ڈھٹائی کو بے نقاب کیا میر شکیل نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے. پورے اب سیاستدان کہتے ہیں کہ عمران خان منتقم مزاج ہے، نیب کے ذریعے یہ اپنے مخالفین کو گرفتار کرا رہا ہے. آج سب کہہ رہے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور تمام سیاستدان اس بات کو کہہ رہے ہیں یہ بے نقاب کیا میر شکیل الرحمان نے. ایک اور مرحلہ رہ گیا تھا، وہ بھی میں اور فہیم یہی بات کر رہے تھے، بڑے دکھی دل سے وہ بات کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کسی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی کبھی کسی بھی میڈیا مالک، پوری دنیا کے میڈیا مالک اور کسی ورکر کے حوالے سے کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. اٹھا کے دیکھ لیں آپ. میر شکیل الرحمان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے تشویش کا اظہار کیا اور تمام عالمی صحافتی اداروں نے تشویش کا اظہار کیا. یہ بھی میر شکیل الرحمان کی حکمت عملی تھی جس میں وہ کامیاب رہے. جو ریکارڈ بن رہے ہیں، جو فائلیں بن رہی ہیں، فائلیں ایک جگہ نہیں بن رہی. ایک فائل تو وہ ہے جو ہمارے یہاں بنتی ہے، ادارے ہیں اور یہ نیب شیپ بناتے ہیں. ایک فائل عالمی سطح پہ بنتی ہے اور عالمی سطح پہ کئی ادارے بناتے ہیں. جب ہمارے ملک کے حکمران ان سے بارگیننگ کے لیے، ان سے مختلف ڈائلاگ کے لیے جاتے ہیں تو وہ فائل سامنے رکھتے ہیں. ابھی FATF کا معاملہ چل رہا ہے لیکن پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی پر جو قدغن ہے جو اس حکومت کے آنے کے بعد خاص طور پہ لگائی گئی ہے، وہ فائل کا پیٹ بھی بھر چکا ہے بلکہ اب آگے نکل رہا ہے. یہ FATF میں اگر نکلے حکومت تو اس کے بعد اگلی فائل ان کے سامنے رکھی جائے گی. میں پیش گوئی کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، بہت سارے ہمارے دوست اس پہ ڈسکس نہیں کرتے، باوجود نہیں کرتے، لیکن ہمیں کرنا پڑے گی.
اس کا فائل کے اظہار رائے کی آزادی پر پابندی ہے پاکستان کے اندر. یہ بھی میر شکیل کی حکمت عملی تھی اور اس کے اندر وہ کامیاب رہے. آپ انہیں گرفتار کر کے رکھے ہو، یہ آپ کا معاملہ ہے. اور جو میں افسوس کی بات کر رہا تھا وہ ہمارے عدالتوں کا معاملہ تھا. عدالتی لحاظ سے افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتیں تھیں، عمران خان کو شامل تھے، لیکن اس کے ڈرائیونگ سیٹ پہ اگر کوئی بیٹھا ہوا تھا تو وہ جیو بیٹھا ہوا تھا، میر شکیل الرحمان بیٹھے ہوئے تھے، پورا جنگ گروپ بیٹھا تھا، پورا میڈیا ان کو فالو کر رہا تھا. تو عدلیہ کی بحالی کے لیے سب سے زیادہ اہم کردار میر شکیل نے کیا. جنگ جیو اور یہ سارا جو ادارے ہیں دا نیوز وغیرہ اور تمام میڈیا نے کیا. اب یہ میر شکیل صاحب کے معاملے میں عدلیہ کا بھی ایک معاملہ آ گیا. میری گزارش ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر منی اللہ صاحب سے کہ وہ 2007 میں جس کے بعد جیو زیر اعتاب آیا، افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے حوالے سے اطہر منی اللہ اس میں پیش ہوتے تھے. ان کو سب پتہ ہے میر شکیل الرحمان کے بارے میں، ان کو سب پتہ ہے جنگ گروپ کے بارے میں. تو یہ جو بعد میں بات آئی کہ بینچ ٹوٹ گیا یا توڑوا دیا گیا، تو میری گزارش ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ خوددارا یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ بھی عالمی سطح پر ریکارڈ ہو رہی ہیں کہ بینچ ٹوٹا نہیں، توڑوا دیا. اب یہ کیا کوئی اور بھی طاقتیں ہیں جو اس طرح سے یہ سوال ہو رہے ہیں؟ اور یہ بھی حکمت عملی رہی میر شکیل الرحمان کی کہ اس کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں لے آئے. اور بھی کئی چیزیں ہیں. اب دیکھیں 90 دن ویسے بھی مکمل ہو جائیں گے، جو کہ اور ایک اور بات کہ نیب کا جو آرڈیننس ہے، نیب کا جو قانون ہے، اس میں آج سیاستدان جو کوششیں کر رہے ہیں کہ جناب اس میں تبدیلی عمل میں لائی جائے. بھائی یہ بھی میر شکیل الرحمان کی حکمت. اب لوگ اس پر مذاق اڑائیں گے، لیکن یہ وقت ثابت کر دے گا آپ کو کہ یہ کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، یہ کس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اکرم خان صاحب بھی ہمارے لیڈر ہیں، وہ بھی تشریف لائے، وہ بھی بہت ساری چیزوں کے گواہ ہیں، ہماری اسٹرگل کے بھی، اور جو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو میرے دوستو، جو پوری پاکستان میں جدوجہد چل رہی ہے روڈ پہ بھی ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی انشاءاللہ. چونکہ ابھی ہم یہ فہیم اب اکرم خان صاحب بھی اور یہ راجب یہ آ گئے، اور اکرم خان یہ ہمارے راجہ بھائی اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے، یہ روڈ پہ بھی جائے گی. لیکن روڈ پہ نہ لے کے جانا بھی میر شکیل کی حکمت عملی ہے. بالکل اسی طرح کہ جیسے بھوک ہڑتال ختم کرائی گئی تھی، اور بھوک ہڑتال سختی سے وہاں سے میسیج آیا تھا کہ بھوک ہڑتال فی الحال موقوف کر دی جائے، یہ روڈ پہ بھی ہوگی. اور روڈ پہ اگلا مرحلہ ہے، پھر اس میں صرف ہم صحافی نہیں ہوں گے، اس میں پھر آگے جا کر تمام سیاستدان ہوں گے جیسے فہیم صدیقی کہہ رہے تھے، اور بار ہوگی، اور بار میں سب ہوں گے. کراچی بار بھی ہوگی، سندھ بار بھی ہوگی، سپریم کورٹ بار بھی ہوگی، اور پھر اس میں این جی اوز بھی ہوں گی، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہوں گے. پھر میں شکایت کیجیے گا کہ جناب پاکستان کے حوالے سے دنیا بھر میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں. ہم ان باتوں کو روکتے ہیں. ہم سے بڑا کوئی محب وطن پاکستانی نہیں ہے ہم صحافیوں سے بڑا، کیونکہ ہم ہر محاذ پہ جھگڑا کرتے ہیں، ہر محاذ پہ ہم ملک کے دشمنوں کو جواب دیتے ہیں. لیکن جب ہمارے وطن کے اندر کی بات آتی ہے تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں. لوگ جب ہم سے سوال کرتے ہیں ہمیں بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے. تو خدارا ایسا نہ کریں. اگر میر شکیل الرحمان نے کوئی جرم کیا، 2014 میں بھی یہ بات کی تھی، شکیل یامین کھاگا یہاں موجود ہے، فہیم یہاں موجود ہے، فیصل عزیز اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے، سلمان صاحب تھے، ہم سب تھے، کانفرنس ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی. میر شکیل الرحمان نے کہا میں تمام باتیں فیس کر لوں گا، تمام باتوں پہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، نہ میرے خاندان کو کوئی افسوس ہے. مجھے افسوس صرف اس بات پر ہے کہ یہ جو ملک دشمنی کی بات کرتے ہیں، ملک دشمنی کا الزام لگاتے ہیں. میری آپ لوگوں کو تاکید ہے، میں تمہارے ادارے کا سربراہ ہوں، تم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس ادارے سے رزق حلال کھلاتے ہو. میری تم کو ہدایت ہے، میرا تم کو حکم ہے کہ جس محاذ پہ جاؤ، جس کانفرنس میں جاؤ، جہاں بھی پروگرام ہو، تو ایک سوال، ایک مطالبہ ضرور کرنا کہ میر شکیل الرحمان کو سپریم کورٹ میں طلب کیا جائے، اور میر شکیل الرحمان سپریم کورٹ کے سامنے جواب دیں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. کہ جس پہ منہ میں آتا ہے ملک دشمنی کا الزام لگا دیتے ہیں، جس کے اوپر دل چاہتا ہے غداری کا الزام لگا دیتے ہیں. انہوں نے کہا میں سپریم کورٹ میں جواب دینے کو تیار ہوں. تو آج بھی یہی مرحلہ ہے کہ آج بھی اگر میر شکیل الرحمان نے یہ پرائیویٹ پارٹی
वाला मामला अगर सरकार का भी है भाई, तो फिर मैं अगेन बार बार बात दोहराऊंगा कि ये वही दौर है नवाज शरीफ का कि जब शौकत खानम ट्रस्ट को उसी नवाज शरीफ ने अपने इख्तियारात का फायदा उठाते हुए प्लॉट अलॉट किया था। अगर वो दस्तखत मीर शकील उर रहमान के हवाले से गलत है तो वो शौकत खानम ट्रस्ट के लिए भी गलत है। वो चौधरी शुजात जो चौधरी बिरादरान है उनका भी वही केस आया है कि नवाज शरीफ ने अपने दौर में चौधरी बिरादरान को प्लॉट अलॉट किए थे। वो भी वही दौर है, वो भी वही इख्तियारात है जो नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किए थे। तो ये क्या बात हुई कि जनाब चौधरी बिरादरान हो, इमरान नियाजी हो, या मैं तो बोलता हूँ उसके वालिद के नाम के साथ हमें नाम उसका पुकारना चाहिए, इमरान खान का, कि जो उसके वालिद का नाम है उसके साथ हमें बात करनी चाहिए कि वो कोई खुश नेक नाम नहीं है भाई। तो ये फिर मीर शकील के बारे में आके क्यों वो दस्तखत गड़बड़ हो गए, दस्तखत में मामलात हो गए। तो खुदारा हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी अपने मुल्क के तमाम इदारों से हुकूमतें आती जाती रहती हैं, रियासती इदारे रहते हैं और रियासत माँ होती है, हुकूमत माँ नहीं होती। हमारी अपनी माँ से गुजारिश है कि सुतेलेपन का सलूक खुदा के लिए बंद करें। अगर हम गद्दारी करते हैं, हमारा कोई साथी कोई इस तरह की बात करता है, आज तक तो बाद में बात जाएगी, पहले हम उससे निमट लेते हैं, हम सारे के सारे उसका हिसाब कर देते हैं, सारा का सारा हिसाब बेबाक कर देते हैं। क्योंकि मुल्क के ऊपर, अपने वतन के ऊपर, अपनी धरती के ऊपर, अपनी सहाफत के ऊपर हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो हम खुद हिसाब कर लेंगे। लेकिन 78वां दिन हुआ, आप कस्टडी में रखा हुआ है आपने, और आप उसमें रेफरेंस नहीं तैयार कर पा रहे। आप उस नवाज शरीफ को वांटेड डिक्लेयर कर रहे हैं, मफरूद डिक्लेयर कर। ये भी अजीब तमाशा है कि जिसको नेब की इजाज़त से, नेब की रिपोर्ट के बाद हमारी मुल्क की अदालतों ने बाहर जाने की इजाज़त दी, इन हुक्मरानों ने जाने की इजाज़त दी, अब वही नेब मीर शकील वाले के चौधरी बिरादरान केस में, मीर शकील केस में कि जनाब नवाज शरीफ नहीं मिल रहे। तो भाई आपकी मर्जी से गए वो, तो आप कैसे उन्हें, ये भी एक तुर्फे तमाशा है कि जनाब मामला जब हाथ में ना आए तो कैसे किया जाए। तो मैं आपको ये कहूँगा दोस्तों, ये जद्दोजहद आज़ादी तक तो है, लेकिन मीर शकील की हिकमत अमली की मुकम्मल कामयाबी तक ये जारी रहेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नेब नियाजी गठजोड़, मीर शकील उर रहमान को, याद करो, जंग को जीने दो, जीने दो। ये इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी। मेरी तमाम आपके दोस्तों से गुजारिश है, ये हमने पूरे पाकिस्तान में बात की है, ये गिरफ्तारी का 78वां रोज़ ज़रूर है, लेकिन सहाफ़त की हिकमत अमली की कामयाबी, मीर शकील की हिकमत अमली की कामयाबी, जंग, जियो, द न्यूज़, मैग, अखबार जहाँ, इन सब की कामयाबी का ये 18वां दिन है। और इंशाल्लाह इतनी बेनकाब 2 साल में इमरान नियाजी सरकार नहीं हो सकी जितनी 78 दिनों में हो गई। और इंशाल्लाह ये 90 दिन की जो तकमील है, ये मीर शकील की गिरफ्तारी जो नेब के पास इख्तियारात है उसके तहत तो शायद ये 90 दिन पूरे कर लें, लेकिन इंशाल्लाह सरकार के हवाले से भी, इमरान सरकार के हवाले से भी इन 90 दिनों में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। ये हमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। आप और हम ट्रेंड सेटर हैं, जंग ग्रुप ट्रेंड सेटर है, जियो ट्रेंड सेटर है, और मीडिया का एक टाइकून कहे, कुछ भी कहे, मीर शकील उर रहमान एक ट्रेंड सेटर है, ट्रेंड सेट हो गया है। जो नवाज शरीफ के लिए भी हुआ था 96 में, 2007 में परवेज़ मुशर्रफ के लिए हुआ था, 2014 में उस वक्त जो मामला आया था वो भी हुआ था, और माशाल्लाह कामयाबी हुई थी। कामयाबी आपके हमारे कदम चूमेगी, और इंशाल्लाह ये जद्दोजहद कामयाबी तक हम जारी रखेंगे। नेब नियाजी गठजोड़, मीर शकील को, मीर शकील को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। तेज हो नेब नियाजी गठजोड़ के खिलाफ, मीर शकील की रहाई के लिए